السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ روبی۔ آج ہم بات کریں گے گجر خان کے مسائل اور اس کے سیاسی پس منظر پہ، اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں راجہ طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ گجر خان سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تحصیل گجر خان راولپنڈی کی بہت بڑی تحصیل ہے، اور اگر میں اس کے مسائل کے بارے میں بات کروں تو گجر خان مسائل کا ایک گڑھ بن چکا ہے، جیسے کہ نمبر 1 خونی یو ٹرن، لا اینڈ آرڈر کی بری سچویشن، آئے دن چوری، قتل، منشیات فروشی، ناجائز تجاوزات بہت بڑھ گئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ آج کل جو ہمارا سیٹ اپ ہے بڑا اچھا، بڑا ڈیڈیکیٹڈلی the DSP, SHOs they are working، لیکن پرابلم کیا ہے کہ they are شارٹ اسٹرینتھ ہے، ریسورسز نہیں ہیں۔ ایک ٹوٹی سی گاڑی ہے ان کے پاس، اس میں بھی پیٹرول نہیں ہوتا۔ ایک اسٹرینتھ، اتنے انڈر اسٹرینتھ ہیں، اور اتنا بڑا سب ڈویژن ہے کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے they cannot have the grip اس مافیا کے اوپر۔ اس کے لیے بارہا پچھلے 30 سال سے ہم گجر خان کے لوگ چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے دس از دی لارجسٹ سب ڈویژن پنڈی ڈویژن کا، اس کو ڈسٹرکٹ بنائیں۔ جی بالکل۔ جیلم ڈسٹرکٹ نہیں بنا تھا تو اس وقت موو چلی تھی کہ گجر خان کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ جیلم بن گیا، گجر خان نہیں بنا۔ دین چکوال ڈسٹرکٹ بن گیا، گجر خان نہیں بنا۔ Unfortunately, a small tiny subdivision Murray, just with 14 union councils، وہ ہلی ایریا ہونے کی وجہ سے، اور اوپر سے پرائم منسٹر ان کے خاقان عباسی صاحب تھے، وہ ڈسٹرکٹ بن گیا، لیکن گجر خان نہیں بن سکا۔ Desperately, I repeat my words, desperately there is a need کہ گجر خان کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے۔ اور اس کے لیے یہاں میں ایک آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہمارے دونوں ایم پی ایز چودھری ساجد صاحب اور چودھری جاوید کوثر صاحب، انہوں نے ایون ٹوڈے دے آر ود دی چیف منسٹر، لیٹر ایشو ہو چکا ہے، تحصیل دولتالہ کے آرڈرز کمشنر اور ڈی سی تک پہنچ چکے ہیں، انفراسٹرکچر کی پہ ورکنگ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ دس از تحصیل دولتالہ جب فزیکلی آن گراؤنڈ آ جاتی ہے تو اٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز دا ڈسٹرکٹ آف دی گجر خان۔ تو اللہ کرے جلدی سے ڈسٹرکٹ بنے، انفراسٹرکچر انہانس ہو، تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کریں۔ انشاءاللہ۔ سر، آپ یہ بتائیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی میں ہیں، تو آپ نے اب تک اس کے لیے کیا حل نکالا ہے اس کے اوپر؟ حل کس چیز کا؟ لا اینڈ آرڈر کی بات کریں آپ؟ جی۔ دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کا یہ ہے کہ گورنمنٹ ابھی ریسنٹلی فیو منتھس ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی آئی ہے، سرٹنلی جتنے سی پی او کو، آر پی او کو، ڈی پی او کو ہمارے الیکٹڈ ممبرز جا کے ملتے ہیں، جتنے پاسبلی ریسورسز ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، وہ ان کو دیے ہیں۔ لیکن دیکھیں نا، بندے ہی ان کے پاس ٹوٹل 10 ہے، جی صحیح، یا بندے ہی ان کے پاس 30 ہیں، 10 لاکھ کی تحصیل ہے، اتنی بڑی تحصیل ہے، کدھر کدھر وہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کئی دفعہ جائیں ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز کے پاس تو وہ کہتے ہیں وہ فلان جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، فلان جو ہے اس کا وہ ڈینگی ہوئی ہے، فلان کا فلان مسئلہ ہے، تو یار ان کو یونیفارم پہنا کے بٹھا کے پیٹرولنگ کے لیے لے جاؤ۔ پھر میں آئی ایم اے لائر مائی سیلف، میں نے دیکھا ہے کہ صبح آدھے بیچارے وہ پیشیوں میں عدالتوں میں ہوتے ہیں، وہی رات کو پیٹرولنگ پہ ہوتے ہیں، وہی ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز پہ ہوتے ہیں، وہی ادھر دھرنوں کے چکر میں ہوتے ہیں۔ سو آفٹر آل پولیس کے جو لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں نا، ہمارے بچے ہیں، ہمارے عزیز ہیں، تو وہ 24 hours they can't work۔ تو سر، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اس کا جو مین ریزن ہے وہاں کی اسٹرینتھ کا کم ہونا ہے؟ یس، ان کی اسٹرینتھ کا کم ہونا، ان کے ریسورسز کا کم ہونا، انفراسٹرکچر کا نہ ہونا، دیٹ از دی بگیسٹ ریزن کہ یہ چیزیں جو ہیں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اینڈ اس کو جو انہانس کیا ہے اوور نائٹ، جو اتنی تیزی ہے، وہ یہ غربت ہے، وہ یہ افورڈیبلٹی لوگوں کی ختم ہو گئی ہے۔ پہلے جو موٹر سائیکل پہ بیچارہ بیٹھ کے تو وہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا تھا، ابھی وہ 1 لیٹر 2 لیٹر پیٹرول نہیں ڈلوا سکتا۔
ظاہری سی بات ہے پیٹرول تو مہنگا ہے, اس کی اتنی ایک مین مہنگائی کی ریزن وجہ یہ سے. بھی ہے. This is the main reason. مین ریزن پریکٹیکلی گلا عام غریب آدمی کو ایسے پکڑ کے تو اس کو دبا دیا گیا تو ہے. بات یہ ایسے یہ سو وہ جب اس کی وہ کہتے ہیں نا مرتا کیا نہ کرتا, جب اس کے بچے بلک رہے ہیں بھوک کے ساتھ, جب بیماری میں ان کو میڈیسنز نہیں مل رہی, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے مسائل ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا. صحیح بات. جی سر, تو آنے والے الیکشن میں گجرہان میں پی ڈی ایم کے امیدوار راجہ پرویز اشرف صاحب ہوں گے, جو کہ بہت مضبوط امیدوار ہیں. کیا آپ کے پاس ان کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہے؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں سر کہ آپ کے سابقہ ایم این اے کے امیدوار وہ ایک طاقتور انسان تھے ہیں, تو ان کے مقابلے میں آپ کے پاس ایسی کوئی شخصیت ہے؟ یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب پی ڈی ایم کے ہوں گے اور الائنس ہو چکی ہے اور 12 سیٹیں جو دے دی گئی ہیں پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب نے, میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ ہو جائے. اور اگر یہ ہو گیا تو اگر if we have a stamp paper here تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوگی پی ٹی آئی پہ اور چودھری عظیم پہ. چودھری عظیم ہمارے نیشنل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہیں. آج 5 سال ہو گئے ہیں, 65-67 سال اس بندے کی عمر ہے. ایک دن بھی الیکشن لوز کرنے کے بعد انہوں نے گھر نہیں بیٹھے. جیسے ڈے اینڈ نائٹ ہی از ان دا فیلڈ. اینڈ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ اوور اینڈ ابو all 3 of them, both the MPs, Chaudhry Sajid, Javed Kausar and Chaudhry Azim, they are like this. We have no grouping in Gujarkhan in PTI. So جو ایک جنرل ٹرینڈ چل چکا ہے علاقے میں, یہ ہر گاؤں میں یہ آواز ہے کہ اگر الائنس ہوتی ہے, راجہ پرویز اشرف کو پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ بناتے ہیں تو یقین کر لیں کہ ان کے پروونشل اسمبلی کے کینڈیڈیٹ لیول کے لوگ بھی دے ول ووٹ فار دا پی ٹی آئی. میں آئی کین گیو یو ان رائٹنگ چودھری عظیم از گوئنگ ٹو ون ود تھمپنگ میجورٹی ان کیس نون کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا. یہ تو بہت بڑی اللہ کی بلیسنگ ہوگی چودھری عظیم صاحب کے لیے. جیسے سر 3.5 سال میں آپ نے گجرہان کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ میں یہ بتانا شروع کروں گا تو آئی ایم افریڈ کہ آپ کا ٹائم شارٹ ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہم پہ کہ اس دفعہ 2 MPs اور ہمارا ایم این اے کا کینڈیڈیٹ ایسے لوگ ہمیں ملے. میں یہ اس لیے حلفاً اور قرآناً میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر مجھے ان میں ذرا بھی کمی یا ان کے کپڑوں پہ کوئی داغ نظر آتا تو خدا کی قسم میں یہاں یہ بات نہ کرتا کہ وہ all 3 of them ان پہ کرپشن کا, امبیزلمنٹ کا, کسی قسم کا ان کے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں ہے. جی بالکل, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ابھی آئیے کہ کام انہوں نے کیا ڈیلیور کیا, ڈیلیورنس کیا ہے. تو میں ڈیلیورنس سے پہلے ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دے دوں کہ PP9 ہمارے چودھری ساجد MP ہے. ڈیلیورنس تو بعد کی بات آئی, 4 کنال دولتالہ گرلز کالج کے لیے جگہ ان کی فیملی نے ڈیڈیکیٹ کی ہے مفت اپنی ذاتی زمین, which is کروڑوں کی نہیں ہے, اربوں کی ہے, کیونکہ دولتالہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا ریٹ اور F10 کا ریٹ is same. پہلے 4 کنال انہوں نے دی, اس پہ گرلز کالج بنا. ابھی ریسنٹلی انہوں نے 4 کنال اور دی جس پہ اسپیشل بچوں کے لیے انسٹیٹیوشن بن رہا ہے, اور 16 کروڑ روپیہ ہی براٹ فرام دا گورنمنٹ آف پنجاب, اور وہ اسپیشل بچوں والا اسکول جو ہے وہ بنتا ہے. جب یہ کریڈیبلٹی ہو, یہ جو پرسنل باتیں میں نے ان کی بتائی ہیں. ابھی آئیے کہ what all we have done, کنسنسی وائز جاؤں گا, what all we have done in PP9. چودھری ساجد کی حلقے کی بات کرتا ہوں. 76 to 80 کروڑ روپیز کی میجر روڈز
जो पिछले 25 साल में तहसील गुजर खान में बड़े बड़े एमएनएस आए, मिनिस्टर्स आए, प्राइम मिनिस्टर्स आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, जनरल ऑफिसर्स आए, लेकिन नहीं बन सकी। मैं ये वो रोडें जो बन चुकी, फॉर एग्जाम्पल मंदरा पाटा रोड 18 करोड़ रुपया लगा, कारपेटेड रोड है, इसका 90% काम हो चुका। देवी दाता रोड 14 करोड़ रुपीस, रोड इज कंप्लीट। तरकवाल रोड 3 करोड़ रुपया दिया, कंप्लीट हो गई है। गोंगरीला रोड मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी में 3 करोड़ रुपया इसके लिए लगा। रतियाल झुंगल रोड 22 करोड़ रुपया इसके लिए लगा। ये सारी रोडें बन चुकी। 76 करोड़ रुपीस लगा है। ये वो 7 मेजर रोड्स हैं कि जो इस शख्स ने आके बनवाई। ये हो गई मेजर रोड्स। जो माइनर गलियां, रोडें गांव के अंदर जो बनी हैं, वो 1 अरब और 30 करोड़ रुपीस की। उनकी मैं डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी, बट इट इज देयर, इट हैज ऑलरेडी बीन डन in village to village. Then 38 land record centers, जहां लोग सुबह सैरी के वक्त आते थे तो खड़े होते थे। 38 land record centers computerized, they are working. पहले सिर्फ एक होता था गुजराखान में। ये हो गई जो प्रोजेक्ट्स थे। Then एक मेजर प्रोजेक्ट he has brought, that is the bypass of the दौलताला। दौलताला सिटी में गुजरना एक अजाब है। वहां से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बाईपास दौलताला पंजाब गवर्नमेंट से ये करोड़ ऑफ रुपीस का लेके आए हैं, विच इज गोइंग टू चेंज द वहां के कई 100 गांवों की नस्लों की जिंदगियां बदल जाएंगी इस बाईपास के बनने की वजह से। सो इट इज द ऑर्डर्स आर आउट और इस पे सारा काम हो रहा। देन जो तहसील की मैंने आपसे बात की थी, तो तहसील के लिए ऑर्डर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से आउट हो गए हैं। इट हैज कम टू द कमिश्नर एंड द डिप्टी कमिश्नर लेवल कि उसका स्टाफ क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ऑफिसेस किधर होंगे। सो ये एनी टाइम ऑन ग्राउंड इसकी अर्थ ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। ये बहुत बड़ा काम है कि जो अभी हेडिंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट और तहसील बन गई। बहुत बड़े काम हुए हमारे इन 4 साल में। ये वो काम हुए कि जो पिछले 25 साल में नहीं हुए। मैं इसमें भूल रहा हूं, एजुकेशन की तरफ आइए। सिर्फ PP9 में 26 स्कूल्स प्राइमरी टू मिडिल हुए, अपग्रेडेशन हुई 26 स्कूलों की। इट इज देयर, इट हैज ऑलरेडी बीन डन। देन 10 स्कूल ऐसे हैं हमारे, 10 इंस्टीट्यूशंस कि जो मिडिल से हाई हुए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्राइसिस, ये सारे गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट जा रही है, ये हुआ वो हुआ। ये सिर्फ PP हाफ ऑफ द गुजर खान PP9 की बात है। अभी आइए PP8 की तरफ। चौधरी जावेद कौसर साहब, ऑफ कोर्स ये जो PP9 का सारा कुछ हुआ है, इसमें जॉइंट एफर्ट है चौधरी अजीम साहब की, जो हमारे कैंडिडेट है फॉर द नेशनल असेंबली। हर गांव में, हर विलेज में चौधरी साजिद के साथ बोथ ऑफ देम जॉइन हैंड करके ये सारे जितने काम में कहा है वो उन्होंने किए हैं। सिमिलरली इन PP8 चौधरी अजीम एंड जावेद कौसर, बोथ ऑफ देम जो इन्होंने बड़े 2-3 काम जावेद कौसर साहब ने ऐसे किए हैं कि मैं जाती तौर पे उस शख्स के इन बातों से बहुत इंप्रेस हुआ हूं कि सियासी आदमी नहीं कर सकता ये। सही बात। हमारे गुजराखान में एक चुंगी सिस्टम था। PP8 को एक ही रोड जाती है, गुजराखान को एक ही ब्रिज जाता है, जो अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब जस्टिस राजा अजीज भट्टी, वंस ही वाज एमएनए, तो उन्होंने भुट्टो साहब से ये कांसी वाला पुल अप्रूव कराया था। तो वो दैट इज द वे टू द PP8। उससे पहले एक चुंगी थी, जो गाड़ी वहां से गुजरती थी, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, सुजुकी, बस, ट्रैक्टर, उससे मसूल
کچھ لوگ وصول کرتے تھے فار ایئرز اینڈ ایئرز. گجر خان شہر میں کسی جگہ کمرشل گاڑی کوئی چیز آ کے رکتی تھی تو اس سے یہ وصول کرتے تھے. سو وہ ایک مافیا تھا. دوز پیپل دے ہیڈ دی گرپ. سو جاوید کوثر صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے اس چنگی سسٹم کو he said nothing doing whether I contest the election اگلا یا نہ کروں, میں اگلا الیکشن جیتوں یا نہ جیتوں, but I will not let you to loot the people. اس سے یہ ہوا کہ یہ وہ چنگی سسٹم because it was not legal, کوئی آرڈرز نہیں تھے اس کے, کوئی اس کی there was no justification for that. سو وہ چنگی سسٹم ختم. ایک چیز کوئی آرڈرز نہیں ہے گورنمنٹ کے, وہ پیسے گورنمنٹ کو نہیں جا رہے تھے. سو بہت بڑی بات تھی. دس از اپارٹ فرام ہز پروجیکٹس واٹ آل ہی ڈن. ایک دو چیزیں انہوں نے کی. ہماری ایک جگہ ہے تکیہ بابا رحیم شاہ, 20 کنالز آف لینڈ گرابرز نے گورنمنٹ آف پنجاب کی گریب کی ہوئی تھی جس کی کاسٹ از بلینز آف روپیز. وہ انہوں نے پولیس تمام ایفرٹس کر کے وہ انہوں نے ریکور کرائی اور گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے کی. بڑے لوگ مجھے چودھری صاحب نے بتایا, بڑے یہ گریبرز آئے, انہوں نے کہا چودھری صاحب آدھی آپ لے لیں. انہوں نے کیا آدھی کیا, مجھے ساری دے دو, ایک اس کا 1 انچ پہ رہا ہے. He ensured all 20 canals handed over to the government of Punjab. Number 1. Number 2, 8 کنال اور 16 مرلے, یہ بھی بہت مہنگی کو 20 کروڑ کی جگہ ہے. یہ بھی اسی طرح لینڈ گریبرز تھے. گجر خان کے ہمارے بڑے فیمس لوگ ہیں, ان کے پاس تھی. عرصہ دراز سے انہوں نے اس کو ریکور کیا اور وہاں گورنمنٹ کا یہ اسپیشل بچوں کا اسکول جو ہے اس کے لیے 18 کروڑ روپیز ہی براٹ فرام دا پنجاب گورنمنٹ, اور وہ اس کے اوپر اس کے لیے کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے دوسرا لینٹر اس کا پڑ گیا ہے اینڈ اٹ از ان دا وے. یہ دو بڑے میجر چیزیں ہیں. باقی جو چیزیں انہوں نے روڈز کا کیا, یس اگین ان PP8 آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اور بڑی سیٹسفیکشن ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ پچھلے 25 سال میں PP8 میں اس طرح کے ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہوئے. Then somebody will ask کدھر ہے جی, لوگ پسند کرتے ہیں کہاں ہے جی. یس میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سر ابھی ٹائم ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا, تھوڑی دیر کے بعد حاصل ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی راز صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے. جی میں آپ کو PP8 کی جو لاسٹ 3 ایئرز میں ڈیولپمنٹ ہوئی, جاوید کوثر صاحب نے جو پروجیکٹس آن گراؤنڈ کمپلیٹ کیے یا جو آن وے ہیں وہ بتا رہا تھا. جی جی اس میں سب سے پہلے گرلز ڈگری کالج جی چنگا بنگیال میں بہت بڑی ضرورت تھی ہماری شرقی علاقے کی گرلز ڈگری کالج کی. وہ لینڈ ارینج کرنا, کالج کے لیے فنڈز لے کے آنا, کالج کی بلڈنگ بنانا, پرابلی تیسرا لینٹر جو ہے اس کا پڑ چکا ہے جو آج کی رپورٹ ہے. اور انشاءاللہ ڈگری کالج آ گیا ہے. ایک ہمارے بچیوں کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے ایک بہت بڑی ایجوکیشن کے حساب سے اٹس اے گریٹ بریک تھرو. یہ ایک کیا PP8 میں جاوید صاحب نے. دوسرا 70 کروڑ روپیز کی میجر روڈز جس میں تھاتی کنگر روڈ, لیٹ می ٹیل یو آل دیز آر کارپیٹڈ روڈز. ایسے لگتا ہے ان روڈز کے اوپر ابھی جاتے ہیں جیسے آپ اسلام آباد میں F10 F6 میں جا رہے ہیں. تھاتی کنگر روڈ, اٹ از اباؤٹ 7 کلومیٹرز, 14 کروڑ روپیہ اس پہ لگا. بیول گجر خان روڈ 10 کلومیٹرز ہے آلموسٹ, 30 کروڑ روپیز اس پہ لگا. بیول کلر روڈ 15 کروڑ روپیز اس پہ لگا. حبیب چوک اسلام پورہ 10 کروڑ اس پہ لگا. یہ اپروکسیمیٹلی 70 کروڑ روپیز اس پہ لگا. یہ تمام روڈز آلریڈی, یہ نہیں کہ بنے گی, یہ روڈز سینکشن ہوئی, ٹینڈرز ہوئے, آن گراؤنڈ کام ہوا, اینڈ موسٹ آف دم 80 to 90%
काम इस पे कंप्लीट हो चुका, जी विच इज अ ग्रेट क्रेडिट टू द जेंटलमैन कि बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी डेडिकेशंस के साथ हमारे चौधरी अजीम साहब ने और चौधरी जावेद कौसर साहब ने और चौधरी साद साहब ने, तीनों ने मिलके बड़ी डेडिकेशंस के साथ काम किया और ये चीज़ें कंप्लीट हुई। स्कूल एजुकेशन साइड पे आ जाइए। PP9 का पहले मैंने बताया था, अभी PP8 24 इंस्टीट्यूशंस 24 स्कूल्स प्राइमरी टू हाई मिडिल किए गए, 8 इंस्टीट्यूशंस मिडिल से हाई उनको एलिवेट किया गया। हेल्थ पे आ जाइए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स गुजराखान में जो 24 आवर्स काम करेंगी वो 4 हमारे PP8 में चौधरी साहब ने अप्रूव कराई है और उस पे कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे इट इज हाफ वे, तो इंशाल्लाह वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, जो आपके उधर GT रोड पे जो यू टर्न्स हैं जिसकी वजह से काफ़ी मतलब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और जो सिविल अस्पताल की कोई अच्छी सहूलियात वहाँ पे मौजूद नहीं, और खोखा कब्जा माफिया के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने एक क्वेश्चन में यू आस्क्ड मी 3 क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि जी के यू टर्न्स, यस यू टर्न्स का कुछ जगहों पे यू टर्न्स, ये हमारे अगर मंदरा से आप चलें तो कुछ यू टर्न्स बीच में ऐसे, नॉर्मली यू टर्न बनाने की एक होता है कि यू टर्न अगर अप्रोच कर रहा है तो वहां से वाइड कर दी जाती है रोड। जिस जगह पे रोड वाइड नहीं है वो यू टर्न जो है उससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि पीछे से गाड़ी स्पीड में आती है, वो आगे यू टर्न के लिए लाइनें लगी होती है जिससे प्रॉब्लम हो रही है। यस, जो प्रॉपर तरीका है इंटरनेशनली नेशनली कि यू टर्न्स का, अगर उस तरीके से रोड वाइड होके तो वहां से यू टर्न के लिए लाला लेन हो जाए, अगर वो चीज हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं। एक चीज। दूसरी आपने कहा हेल्थ फैसिलिटी का, लेट मी टेल यू कि 2008 से लेके 2018 तक ट्रॉमा सेंटर हमारे गुजराखान में अनाउंस था, अप्रूव्ड था, लेकिन जब से वो गवर्नमेंट गई तो ये ना बन सका। इतने सालों से इसके लिए प्रॉब्लम थी। अल्टीमेटली जब हमारी गवर्नमेंट PTI की आई तो ये हमारे चौधरी अजीम साहब ने और दोनों MPs ने बड़ी एफर्ट की, जिसकी वजह से ट्रॉमा सेंटर के लिए कंप्लीट फंड्स आए, वो बना, रेनोवेट हुआ, इक्विपमेंट आया उससे। इक्विपमेंट इज, लेट मी टेल यू, वेरी एक्सपेंसिव, बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आया, वो इंस्टॉल हुआ, डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स हुई, एंड सो मच सो कि आज हर टाइप का स्पेशलिस्ट इज अवेलेबल ऑन ड्यूटी एंड दे आर वर्किंग एंड द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल इन गुजराखान सिविल हॉस्पिटल। लास्ट but not least your question regarding ये खोखा माफिया, yes, this is a very serious issue which is very sensitive as far as the political लोगों के लिए बड़ा मसला होता है। लेकिन ये मसला सिर्फ हमारे गुजराखान में नहीं है, मंदरा भी बड़ा acute इससे affected है। मंदरा में भी, गुजराखान में भी बिल्कुल कुछ अर्सा पहले जब हमारी गवर्नमेंट नई नई आई थी तो ये खोखे बहुत सारे उठा दिए गए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो माफिया ने फिर वो खोखे वहां इंस्टॉल कर लिए और अभी लाइनें लग गई हैं। सेम इज द केस इन गुजराखान। सो इस पे बिल्कुल इट्स अ पॉइंट ऑफ अ कंसर्न, जिसकी वजह से आम पब्लिक को, लोगों को बड़े मसाइल हैं, बड़ी तकलीफ है। तो ये इसको फौरन एलिमिनेट की, इलीगल जो खोखे हैं, इलीगल जो माफिया वहां रेंट ले रहा है, वो उसको रिमूव करना चाहिए, और जो वहां लीगल हैं, जो गवर्नमेंट ने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बना हुआ है, एक प्रॉपर जो गवर्नमेंट का प्लान है, उसके मुताबिक जो है दे मस्ट कंटिन्यू। जी, तो नाज़रीन आपने राजा साहब की बातें सुनी, अगला फैसला हम आप पे छोड़ देते हैं। तो नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।